ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ الشعراء رکوع نمبر 7 پڑھیں گے۔ اس رکوع میں قوم عاد کا ذکر ہے۔ بہت بڑی طاقتور قوم تھی اور بہت بڑے بڑے مکانات اور محلات پہاڑوں کو تراش تراش کے بنایا کرتے تھے، تو ان کی خرابی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور ان کو کس طرح اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا، وہ اس رکوع میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھتے ہیں اور اس میں ہمیں کیا سبق ملتے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھنا ہے انشاءاللہ، کہ وہ خرابیاں کہیں ہمارے اندر تو نہیں پائی جاتی۔ کذبت عاد المرسلین، جھٹلایا عاد نے المرسلین رسولوں کو، اذ قال لهم، جب کہا ان سے، اخوہم ان کے بھائی، ہود نے، الا تتقون، کیا تم سب ڈرتے نہیں، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں، امین امانت دار ہوں، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، میری فرمانبرداری کرو، وما اسألکم علیہ من اجر، اور نہیں میں سوال کرتا اس پر، من اجرن کسی بھی مزدوری کا، ان اجری یا نہیں ہے میری مزدوری، الا علی رب العالمین، مگر سب جہانوں کے رب کے ذمے، اتبنون، کیا تم سب بناتے ہو، بکل ریع، ہر اونچی جگہ پر، آیتن ایک نشانی، تعبثون، لا حاصل، بیکار، عبث جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وتتخذون، اور تم سب بناتے ہو، مصانع، بڑی بڑی عمارتیں، محلات بناتے ہو، مسندیں بناتے ہو اور بڑی بڑی عمارتیں اور فیکٹریاں لگاتے ہو، لعلکم تخلدون، شاید کہ تم ہمیشہ رہو گے، وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم پکڑتے ہو کسی کو پکڑنا، بطشتم تو پکڑتے ہو تم، جبارین ظالمانہ، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَأَطِيعُونَ، اور میری اطاعت کرو، وَاتَّقُوا الَّذِي، اور تم سب ڈرو اس ذات سے کہ جس نے مدد کی تمہاری، بما تعملون، ان چیزوں سے جنہیں تم سب جانتے ہو، امدکم، اس نے مدد کی تمہاری، بانعام، جانوروں کے ساتھ، وبنین، اور بیٹوں کے ساتھ، وجنات، اور باغات کے ساتھ، وعیون، اور چشموں کے ساتھ، انی اخاف علیکم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر، عذاب یوم عظیم، بہت بڑے دن کے عذاب سے، قالو، ان سب نے کہا، سواء علینا، برابر ہے ہم پر، اوازتا، کہ تو واز کرے، نصیحت کرے ہمیں، ام لم تکم من الواعظین، یا نہ ہو تو نصیحت کرنے والوں میں سے، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا خلق الاولین، مگر پہلے لوگوں کی عادتیں، یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانی ہے جو تو ہمیں سنا رہا ہے، وما نحن بمعذبین، اور نہیں ہے ہم عذاب دیے جانے والے، فکذبوا، ان سب نے جھٹلایا، فاہلکناہم، اللہ فرماتے ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، ان فی ذلک لآیہ، بلا شبہ اس میں یقیناً نشانیاں ہیں، وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے، وان ربک، اور بلا شبہ آپ کا رب، لہو العزیز، یقیناً وہی غالب ہے، الرحیم، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ قوم عاد، قوم نوح کے بعد، نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد آنے والی بہت بڑی قوم تھی، تذکرہ بھی ان کے بعد آ رہا ہے، اور یہ بہت بڑی قوم اور بڑی طاقتور تھی۔ عاد اصل ایک بندے کا نام تھا، عاد، اور اس سے پھر یہ اسی نام پر، یعنی نام رکھا ایک بندے کا، اور اس کی اولاد پھر آگے جو بڑھتی گئی بڑی ہو گئی، تو اسی پر پھر قوم کا نام بن گیا۔ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے آج کل یہ کہ کسی بندے کے نام پر جو ہے وہ قوموں کا نام رکھ دیا جاتا ہے یا شہروں کا نام رکھا جاتا ہے، جس طرح ہمارے پاکستان میں کئی شہروں کے نام جو ہے وہ رکھے گئے ہیں لوگوں کے نام پر، جس طرح رحیم یار خان ہے، رحیم یار خان بندے کا نام تھا، ڈیرہ غازی خان، غازی خان ایک بندہ تھا، اسماعیل خان، ڈیرہ اسماعیل خان، ٹھیک ہے۔ اب تو ضلع ہیں نا، یہ سارے ڈسٹرکٹ ہیں، بڑے بڑے شہر ہیں، تو یہ قوموں کے نام پر شہروں کے نام، اور لیکن لوگوں کے نام پر قوموں کے نام اور شہروں کے نام، علاقوں کے نام، یہ بہت پرانے سے یعنی چلا آ رہا ہے۔ تو یہ عاد بھی ایک بندے کا نام تھا، پھر اس پر پوری قوم کا نام رکھا گیا، اور بہت بڑی قوم تھی،
बड़ी अल्लाह ने इनको ताकत दी थी, वुसअत दी थी, कद भी बड़े लंबे लंबे थे इनके, बहुत मजबूत और कड़ियल जवान। अल्लाह फरमाते हैं इतना हमने मजबूत इनको बनाया था कि इनसे इनके बाद हमने फिर इस जैसे बनाने ही बंद कर दिए, उन जैसा फिर हमने पैदा ही नहीं किया। अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, अल्लाह फरमाते उस जैसा फिर हमने उतनी ताकत वाला, उतने लंबे कद, उतनी कुव्वत, उतनी बड़ी उम्रें फिर हमने किसी और को नहीं दी। अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, वो कि उन जैसा, उनकी मिसल हमने फिर बनाया ही नहीं। और ये थे क्या करते थे कि पहाड़ों को तराश तराश कर उनमें घर बनाते थे, उनमें अपने मकानात बनाते थे। और जब इनके पास हूद अलैहिस्सलाम आए और आकर कहा इस क़ाल लहुम अख़ूहुम हूदुन, हूद अलैहिस्सलाम ने आकर इनको कहा अला तत्तक़ून, क्या तुम डरते नहीं अल्लाह से, आखिरत का ख्याल नहीं रखते, क्यों अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो, क्यों शिर्क पर अड़े हुए हो, क्या तुम हमेशा रहोगे, ये जिंदगी क्या हमेशा की है, ये अयाशियां, ये कुव्वतें, ये ताकतें, ये मालो दौलत, ये बड़े बड़े महल्लात और मकानात, क्या ये हमेशा रहेंगे, एक दिन तुमने फौत हो जाना है, मर जाना है, कमजोरों पे जुल्म ना करो, जाना है अल्लाह के पास जाके हिसाब देना है, तुम उस रब से क्यों नहीं डरते। इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, बेशक मैं तुम्हारे लिए रसूल हूँ, अमानतदार हूँ, अमीन हूँ। नूह अलैहिस्सलाम ने भी यही कहा था ना, क्या तुम डरते नहीं, अल्लाह से डरो। इस क़ाल लहुम अख़ूहुम नूहुन अला तत्तक़ून इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, क्या तुम डरते नहीं, बेशक मैं रसूल हूँ, अमानतदार हूँ। हूद अलैहिस्सलाम भी यही कह रहे हैं, क्या तुम डरते नहीं, बेशक मैं तुम्हारा रसूल हूँ, पैगंबर हूँ, अल्लाह ने मुझे पैगाम दिए हैं और मैं अमानतदार भी हूँ, तुम्हारे दरमियान जिंदगी गुजारी है तब भी मैं अमीन हूँ, और जो पैगाम अल्लाह ने दिया है वो पैगाम तुम तक पहुंचाने में भी मैं अमीन हूँ। फत्तकुल्लाह, तुम क्या करो कि अल्लाह से डर जाओ। फिर वही बात, पहले भी अला तत्तकून, फिर फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। यही तमाम इबादत का मकसद है और यही असल है कि जिस इंसान में तकवा आ जाए उसकी सारी ज़िंदगी संवर जाती है। अल्लाह का डर और खौफ जिस दिल में हो और उसकी दुनिया भी बन जाती है, दुनिया भी संवर जाती है, आखिरत भी संवर जाती है। सारी खराबियों की बुनियादी जड़ क्या होती है कि डर नहीं है अल्लाह का। जिस दिल में आखिरत का खौफ ना हो, डर ना हो, अल्लाह के सामने हिसाब व किताब की कोई फिक्र ना हो, वो अपनी मनमानी और मर्जी करता है। और जिस दिल में अल्लाह का डर हो, खौफ हो उसको कि मैंने मरना है, एक दिन फौत होना है, अल्लाह के पास जाकर इस जिंदगी का मैंने हिसाब देना है, तो वो एक एक कदम सोच के उठाता है, अपनी ज़िंदगी के मामलात को दुरुस्त कर लेता है। फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, व अतीऊन, और मेरी इताअत करो, वमा असअलुकुम अलैहि मिन अज्र, मैं इस पर, अपनी इस दावत पर तुमसे किसी किस्म की कोई मजदूरी का, किसी उजरत का सवाल नहीं करता। इन अजरिया, नहीं है मेरी उजरत, नहीं है मेरी मजदूरी, इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मगर तमाम जहानों के रब के ज़िम्मे। अब उनकी खराबी बयान की। अतबनून बिकुल्लि रिइन आया, क्या तुम सब बनाते हो, बिकुल्लि रिइन, हर ऊंची जगह पर, आयतन, एक निशानी, ताबसून, ला हासिल, बेकार, जिसका कोई मकसद नहीं है, बेमकसद महल्लात और इमारतें बनाते हो, बेमकसद ऊंचे ऊंचे घर बनाते हो, और जिनका कोई मकसद नहीं है, कोई फायदा नहीं है, किस लिए बनाते हो, निशानी के तौर पर। वतत्तखिज़ून मसानिया, और तुम सब बनाते हो बड़ी बड़ी इमारतें, महल्लात, सनतें, डेकोरेशन, कारीगरी, लोगों को दिखाने के लिए, लअल्लकुम तखलुदून, शायद कि तुम हमेशा रहोगे। यानी ये वो अपने लिए उन्होंने एक शान और शौकत इसमें समझ ली थी कि बड़ी बड़ी इमारतें बनानी हैं, महल्लात बनाने हैं, और मजबूत, मजबूत से मजबूत तर। एक है कि मकान बनाना जरूरत के लिए, जितनी जरूरत है, एक है जरूरत से ज्यादा उसको मजबूत बनाना। वो किस लिए होता है, वो इसलिए कि रहती दुनिया तक निशान बाकी रहे, हमें लोग याद करें, पता चले कि कितने बड़े थे, कितने ऊंचे महल बनाए थे, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इन्होंने बनाई थी, उस वक्त के लोगों को भी दिखाने के लिए और बाद वालों को भी। और फिर उसमें बेदरेग जो है वो पैसा खर्च करना, पैसे का ज़िया करना। और यही खराबी आज क्या हमारे अंदर नहीं पाई जाती।
حالانکہ دیکھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، پہلی قوم عاد کے مکانات اور کھنڈرات نہیں دیکھ رہے، کس طرح وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر بڑی بڑی عمارتیں اور مضبوط قلعے بنایا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آج لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ برج خلیفہ بنا، بہت بڑی عمارت، دنیا کی سب سے بڑی بلند ترین عمارت، اور سعودیہ میں اب اس سے بڑا ہوٹل بننے کو جا رہا ہے، اس سے بھی بڑی عمارت، مضبوط ترین، پتہ نہیں کیا کچھ اس میں۔ اور پھر یہ صرف یہ نہیں کہ ضرورت کی حد تک، اس میں ڈیکوریشن کے لیے، بناوٹ کے لیے پتہ نہیں کتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے لوگوں کی انٹریکشن حاصل کرنے کے لیے، تاکہ لوگ آئیں دیکھیں اور بطور نشانی کے اور بطور فخر کے ہیں۔ اور یہ تو چلو حکومتوں کی بات ہے نا، بڑے بڑے بنا رہے ہیں، کچھ ضرورتیں بھی ہیں اور کچھ جو ہے وہ اپنی نمود و نمائش بھی۔ ہم عام لوگ، ان میں بھی تو یہی ہے نا، عام انسان، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی حد تک اپنے جیسے لوگ، اور ہم خود، ہم اپنے لیے ایک ہے ضرورت کی حد تک مکان بنایا آپ نے جس میں رہنا ہے، رہائش کے لیے آپ کو ضرورت ہے، لیکن اس رہائش والی جتنی ضرورت ہے اسی مکان پر اگر غور کریں، دیکھیں کتنی چیزیں ہماری ضرورت والی ہیں اور کتنی چیزیں بلا ضرورت بے دریغ اس پہ پیسہ خرچ کیا، کیا نہیں ہے ایسا؟ ہمارے مسلمان کلمہ پڑھنے والے دیندار بیکار چیزوں پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ ہم دیکھیں نا، مکان تو ضرورت کی حد تک بن گیا۔ ہمارے ایک شیخ تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، مجھے ابھی یاد آیا، مکان تو ان کے ہوا کرتے تھے نا۔ آپ بھی شاید آپ میں سے کوئی جانتے ہوں، جلال پور پیر والا کے محدث تھے عبداللہ شیخ محمد رفیق اثری صاحب رحمہ اللہ تعالی، 4-5 سال پہلے ان کی وفات ہوئی۔ تو ان کے گھر نا، مجھے وہ استاد تھے، ڈائریکٹ تو ان سے نہیں پڑھا، میرے استادوں کے استاد ہیں، میرے استاد پھر وہ ان کے استاد ہیں۔ تو میرے جو استاد ہیں وہ بتا رہے تھے کہ ہم شیخ صاحب کے گھر تھے، ان سے ملاقات تو ہے، دروس میں بھی ان سے کئی دفعہ سنا ہے، لیکن ڈائریکٹ ان کے پاس بیٹھ کے پڑھا نہیں ہے۔ تو میرے جو استاد ہیں وہ بتا رہے تھے کہ ہم اپنے استاد شیخ صاحب کے گھر بیٹھے تھے، ان کے گھر میں ان کے جو کمرے تھے وہ پرانی اینٹیں لگی ہوئی، اور پورا مکان جو ہے وہ سیمنٹ نہیں کیا ہوا، سیمنٹ نہیں ہے، صرف اینٹوں سے بنا ہوا، اور اینٹیں بھی پرانی، اور ان کو جس طرح وہ اینٹوں کو لگ جاتا ہے نا، سسرا لگ جاتا ہے اور نیچے سے اینٹیں کھرنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ کھر کے آدھی اینٹیں ختم ہو رہی ہیں، وہ ٹوٹ رہی ہیں، گر رہی ہیں، ٹھیک ہے، سیمنٹ تو ہے بھی نہیں۔ کہتے ہیں ہم دیکھتے رہے، اور بھی ساتھی تھے، تو ہم نے شیخ صاحب سے کہا، استاد جی آپ کو جو ہے وہ جامعہ کی انتظامیہ، انہوں نے دیا ہوا تھا نا، جو مدرسے کی انتظامیہ انہوں نے مکان دیا ہوا، آپ کو یہ مکان نیا نہیں بنا کے دیتی؟ آپ دیکھیں یہ آپ کے کمروں کی اینٹیں ہیں، نیچے جگہ جو ہے یہ بنیادیں ہیں، وہ اینٹیں وہ گر رہی ہیں، ٹوٹ رہی ہیں اینٹیں، اور پرانی اینٹیں ہیں، خراب ہو رہی ہیں۔ تو شیخ صاحب نے دیکھا اینٹوں کی طرف اور مسکرائے اور کہا کہ آپ کا خیال ادھر گیا ہے، میرا تو کبھی خیال ہی نہیں گیا ادھر۔ کیا عظیم لوگ تھے، محدث تھے، اور ان کی تقریریں ابھی بھی آپ سنیں، یوٹیوب پہ موجود ہیں، ان کے لیکچر دروس موجود ہیں۔ کتنے زبردست عالم، کتنا زیادہ حافظہ، کتنی مہارت حدیثوں کی، کتنی جو ہے ان کی چھان بین، ٹھیک ہے نا، محدث تھے وقت کے، اور آخرت کی فکر کرنے والے، جنہوں نے اپنا پورا ذہن، اپنی پوری مصروفیات حدیث کو پڑھنے میں، پڑھانے میں، قرآن کی تفسیر کرنے میں، پڑھانے میں، اور سمجھ کرنے میں، غور و فکر کرنے میں ٹائم ادھر لگائے، وہ اس کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کہتے آپ کا ذہن ادھر گیا ہے کہ یہ اینٹیں کھر رہی ہیں اور خراب ہو رہی ہیں، ہم نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں، اس طرف تو ہم نے غور ہی نہیں کیا۔ جنت کے طلبگار ایسے تو نہیں ہوا کرتے نا، جنت کے طلبگار یہ ہوتے ہیں جن کو فکر ہی نہیں کہ مکان پرانا ہے، یہ گر رہا ہے یا کس طرح، کوئی پرواہ ہی نہیں، چلے جائیں گے آخرت میں۔ جنت تو وہ ہے نا، اصل تو جنت میں گھر اللہ نے بنانا ہے نا۔ لیکن ہم بھی دیکھیں اپنے آپ کو کہ ہم کتنی پیسہ جو ہے، ضرورت تو ان کی پوری ہو رہی ہے نا، گھر تو تھا ان کے پاس، لیکن اس کی ڈیکوریشن، اس کو سیمنٹ کرانا، کلر کرانا، رنگ کرنا، وہ ہم تو پتہ نہیں کیا کچھ سوچتے رہتے ہیں۔ اپنے مکان پہ بھی ہم دیکھیں، غور کریں، کتنے پیسے صرف اس کی ڈیکوریشن پہ لگائے ہوئے ہیں، صرف اس کا مکان کا جو سٹرکچر ہوتا ہے نا، رہا تو اس میں بھی جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کے اوپر ڈیکوریشن کے لیے
پھر دکھا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کہ دیکھو جی یہ فلاں ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، ماربل لگایا ہے ہم نے، یہ اٹلی سے ٹائلیں منگوائی ہیں، جیپنیز ہیں، یہ جرمنی سے منگوائی گئی ہیں۔ مجھے ایک دوست لے گئے مکان دکھانے کے لیے، اور کہتے ہیں واش روم دیکھو ہمارا واش روم۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، یار واش روم دیکھنے ہم آئے ہیں؟ یہ ٹائلیں دیکھو، اس میں ٹائلیں کون سی لگائی ہیں ہم نے، فلاں اتنی مہنگی ٹائلیں۔ کیا فائدہ ان چیزوں کا؟ ان چیزوں میں ایک ہے ضرورت کی حد تک، اور ایک ہے لگا جب آپ دکھا رہے ہیں بلا کے، تو مطلب کس لیے لگائی ہیں آپ نے؟ اپنی شہرت، نمود، نمائش، کہ اتنا پیسہ، اتنی مہنگی، اتنی خوبصورتی۔ ان چیزوں میں پڑھنے کا کیا فائدہ؟ ان قوموں کے حالات پڑھ کے تب بھی ہم نہ سمجھیں، پھر بھی ہم پڑے رہیں انہی چیزوں میں۔ پیسہ، مٹی میں پیسہ ضائع کرنے والا ضائع ہی ہے نا۔ جو بلا ضرورت ہے اس کو کسی اچھے کام میں خرچ کریں، دین کی دعوت میں، دین کی تبلیغ اور ترویج میں خرچ کریں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو نہیں دیکھا سنا آپ نے؟ وہ کہتے ہیں میں چاہوں تو دنیا کی مہنگی ترین گاڑیوں میں گھوم سکتا ہوں، رہ سکتا ہوں، لیکن میں دین کا داعی ہوں، دین کی دعوت دینے کے لیے دنیا میں وہ چیزیں میں نے مہنگی خریدی ہیں، میں نے کیمراز مہنگے خریدے ہیں، مائک مہنگے خریدے ہیں، اور پورا سسٹم جو ہے وہ لائیو پروگرام نشر کرنے کا اور دنیا تک دین کا پیغام پہنچانے کا جو اعلیٰ کوالٹی کا جو ہے وہ کام کیا ہے، وہاں پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، بیکار چیزوں میں نہیں، فضول چیزوں میں نہیں۔ ہم بھی دیکھیں کہ کن چیزوں پہ ہمارا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، کہیں بیکار اور فضول کاموں میں تو خرچ نہیں ہو رہا۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو جن کے پاس، جن کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، جن کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، اور ہمارے نخرے پورے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا، ہماری آسائشیں اور ہماری جو ہے زیب و زینت، زیبائش، وہ ختم نہیں ہوتی، جو بیکار یہ ہے نا، تعبثون، لا حاصل، بیکار کام، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر انہی مکان، اللہ فرماتے نا دیکھو جا کے ان کے مکانات کو دیکھو، گھومو۔ اور آج بھی اگر دیکھیں نا، کئی دفعہ موقع ملتا ہے ویران مکان دیکھنے کا، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ویران مسجدیں بھی کھڑی ہوتی ہیں، ویران سکول بھی ہوتے ہیں، اور سرکاری سکول تو ہمارے ملک میں کئی ویران آپ کو ملیں گے۔ ہمارے ملک میں کئی سرکاری سکول، قوم کا پیسہ لگا ہے اس پہ، کسی کو کیا فکر ہے، ویران پڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے وہاں پہ جو ہے وہ جانور باندھنے کے لیے اپنی جگہ بنائی ہوئی ہیں، ہے سرکاری سکول، اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، اور کئی مکان لوگوں کے بنائے ہوئے ویران۔ ایسے ویران مکان جب نظر آتے ہیں نا، دیکھا کریں، ذرا غور کیا کریں، سیکھا کریں اس سے کچھ۔ یہ اللہ کی کھلی نشانی ہے، یہ کائنات رب کی کھلی کتاب ہے، ہر چیز کو دیکھ کر بندہ عبرت حاصل کرے، غور و فکر کا سامان ڈھونڈے۔ کسی بھی ویران مکان کو، یا کسی بھی مکان کو دیکھیں نا آپ، چاہے وہ ویران نہیں بھی ہے، ویسے مکان کو دیکھیں آپ تو سوچیں کہ اس مکان کو بنانے والے نے کتنی محنت کی ہوگی، کتنا پیسہ لگایا ہوگا، کس قدر اس نے رات دن ایک کیا ہوگا پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے۔ کئی تو ایسے ہوں گے نا، کئی بیچارے ایسے ہوتے ہیں مکان بناتے وقت کئی لوگوں سے ادھار مانگا ہوگا، اپنے بچوں کی کئی جو ہے ضروریات یا ان کی فرمائشیں چھوڑی ہوں گی، توڑی ہوں گی کہ مکان بن رہا ہے۔ ہوتا ہے نا ایسے، مکان بن رہا ہے، فلاں چیز نہیں لیتے، کیوں جی مکان بن رہا ہے۔ بچوں کی تعلیمی اخراجات پورے نہیں کر رہے ہوتے بعض اوقات کہ جی مکان بن رہا ہے، ہوتا ہے نا ایسے۔ خصوصاً ویران مکان کو دیکھ کر اتنا وہ ہوتا ہے کہ یار اس مکان کے بنانے والے نے پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہوگا۔ کئی تو ایسے، کئی حلال طریقے سے وہ اپنا پورا کرتے ہیں، کئی ایسے بھی ہوتے ہیں مکان بناتے بناتے اس کی ڈیکوریشن، زیب و زبائش اور اس پہ خرچ کرتے کرتے تاکہ نشانی بنے، لوگ دیکھیں اور واہ واہ کریں کہ کتنی اعلیٰ بڑا بنگلہ اور کوٹھی بنائی ہے، اس کو بناتے بناتے کئی لوگوں کے حق مار دیتے ہیں۔ ہوتا ہے نا، کئی لوگوں کے حق مارے ہوں گے اس مکان کے بنانے والے نے۔ کئی تو اتنے مکان بناتے وقت کنجوس بن جاتے ہیں، اتنے جو ہے وہ حلال و حرام کی تمیز نہ کرنے والے بن جاتے ہیں کہ اسی مکان کے بنانے والے مزدوروں کی مزدوریاں کھا جاتے ہیں۔ ہوتا ہے ہمارے ملک میں ایسا کہ نہیں؟ مکان کو دیکھیں تو عبرت حاصل کریں کہ اس مکان کو بناتے وقت کن لوگوں نے مزدوریاں کی ہوں گی، اور پتہ نہیں اس کے بنانے والے نے کتنے لوگوں کی مزدوریاں ہڑپ کی ہوں گی۔ ہوتا ہے ایسا کہ نہیں؟ تو بیچارہ آپ اپنے آپ کو کمپیئر تو کریں نا، آپ کو اللہ نے کتنا دیا ہے کہ آپ اتنا بڑا مکان بنا رہے ہیں، اور وہ بندہ جو سارا دن جو ہے وہ اینٹیں اٹھاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے نا،
اور وسائل نہیں ہے اس کے پاس، اخراجات نہیں ہے، وہ شام کو بیچارہ مانگنے آ رہا ہے، پھر ایک تو ٹائم پہ دیا نہیں، پھر اس کو کہا کل لینا، پرسوں لینا، گھنٹے بعد لینا، وہ پھر چکر کاٹ رہا ہے، مانگ رہا ہے، اس کے پاس نہیں ہے تو مانگ رہا ہے نا، اس کے بچے گھر میں بھوکے ہیں، اس نے سارا دن اینٹیں اس لیے اٹھائی ہیں، اپنے کمر پہ اٹھا کے 3 3 4 4 منزلیں اوپر لے کے جا رہے ہوتے ہیں اینٹیں، ان کو بھی، مزدوروں کو بھی دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا کریں، کبھی جو ہے وہ ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں، کبھی تپتی ہوئی دھوپ میں جو کر رہے ہیں کام، پسینے سے شرابور ہو رہے ہیں، اور کئی مکان بنانے والے اتنے بے حس ہو جاتے ہیں کہ ان کی مزدوریاں بھی کھا جاتی ہیں، اور بعد میں پھر وہ مکان ویران کھڑے ہیں، کیا فائدہ ہوا؟ کیا فائدہ ہوا ایسے مکان بنانے کا جس کو بناتے بناتے تم نے لوگوں کی مزدوریاں بھی کھا گئے، لوگوں کے حق بھی غصب کر گئے، حلال و حرام کی تمیز بھی نہیں کی، اور کہیں نے کسی نے رشوتیں لیں، سود پہ جو ہے لون لیا، پیسے لیے۔ ابھی کل ایک کینیڈا سے ایک خالہ ہیں، اکثر وہ بات کرتی رہتی ہیں، وہ ان کے شوہر بیمار ہیں، دم وغیرہ بھی کرواتی ہیں، تو وہ مجھے بتا رہی تھی کہ ان کے بھائی کہتی ہیں ہم نے بلایا بھائی کو، ویزا بھی دیا، سارا کچھ پیسے بھی دیے، اور یہ کیا وہ کیا، وہ ساری چیزیں بتائیں انہوں نے، تو اب وہ کہتی ہیں ہمارے پیسے بھی نہیں لوٹا رہے، اور $7 لاکھ بینک سے لون لے کر انہوں نے اپنا مکان لیا ہے، اپنا مکان۔ کہتی مجھے اتنا ان کو بھی افسوس ہو رہا تھا کہ یہ قرض جو لیا ہے انہوں نے، لون لیا، سود یہ لوٹاتے لوٹاتے پتہ نہیں کتنا عرصہ ان کو لگ جائے گا۔ وہ کہتی ہمیں پتہ ہے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ، کوئی کاروبار، اتنا بڑا بزنس نہیں ہے، لون لے کے مکان بنا لیا، مکان لے لیا بڑا۔ اب کیا ہے کہ لوگ تو دیکھیں گے نا، بڑا مکان ہے، اپنا ہے، صرف اس لیے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، کئی لوگ لون لے کے، پیسے لے کے، قرض ادھار اٹھا کے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، شہرت نمود نمائش کرنے کے لیے بڑے بڑے مکان بنا لیتے ہیں، ان کا کوئی فائدہ، اور پھر وہ بینک کا لون نہیں ادا کر سکیں گے تو وہ ویران ہو جائے گا مکان، ختم، وہ تو پھر بینک کی کسٹڈی میں آ جائے گا نا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے مکان تعبثون جن کے بنانے کا کوئی فائدہ نہیں، ضرورت سے زائد ہیں، صرف زیب و زینت کے لیے، آسائش کے لیے، اپنا جو ہے نمود و نمائش دکھانے کے لیے، لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ان کا۔ یہ قوم عاد کا کام تھا جو بنایا کرتے تھے، ہمیں ضرورت کی حد تک، منع نہیں ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا بنائے مکان، لیکن بلا ضرورت، بلا وجہ ڈیکوریشن اور فضولیات پہ پیسہ خرچ کرنے کی بجائے جو اہم کام ہے ان کاموں پہ پیسہ خرچ کریں۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، اور تم بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہو، ڈیکوریشن، جدید سے جدید تر ڈیزائن، جس طرح آج آ رہے ہیں نا جدید ڈیزائن، یہ پرانا ہو گیا، اب یہ نہیں، اس ڈیزائن کا نہیں، اور ڈیزائن کا، اور اس میں صرف مکانات نہیں، کئی چیزیں ہماری ہوتی ہیں نا، اب تو کئی چیزیں ایسی آ گئی ہیں جن کی لائف ٹائم گارنٹی بھی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ خراب بھی نہیں ہو رہی، لیکن پھر بھی اس کو کیا کرنا ہے، کچھ عرصے کے بعد اس کا ڈیزائن جو ہے وہ اچھا نہیں لگ رہا، اب نیو ماڈل چونکہ آ گیا ہے، اب وہ لینا ہے، موبائل کی مثال لے لیں، ہر سال وہ نئے ماڈل لانچ کرتے ہیں، وہ پرانے والے اب جو ہے وہ دل سے اتر گئے، اب نئے لیں، ان کمپنیوں نے تو پیسے کمانے کے ذریعے بنائے ہوئے ہیں، اور ہم دیکھیں اپنے آپ کو کہ کن کاموں پہ پیسہ فضول جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں، ہم ضرورت کی حد تک لیں چیز، جب تک وہ چل رہی ہے، کیا ہو گیا، پرانا فون ہو گیا، میرے پاس جو فون ہے یہ پتہ نہیں 3 4 سال ہو گئے مجھے، ابھی تک ٹھیک چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، جب تک ٹھیک ہے کہ نہیں چل رہا، نہیں آپ کی ضرورت پوری ہو رہی، پھر تو ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے نا، جو چیزیں پھر جہاں پہ اللہ نے دی ہے آپ کو پیسہ، جہاں پہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں پہ خرچ کریں، ورنہ قیامت کے دن اللہ نے پوچھنا ہے نا پیسہ کہاں سے کمایا تھا، اور پھر یہ بھی پوچھنا ہے کہ کہاں پر خرچ کیا تھا۔ یہ نہیں ہے ہمارے پاس آ گیا پیسہ حلال طریقے سے، جو اپنی مرضی جہاں آئے وہاں پہ فضولیات پہ خرچ کرتے رہیں، نہیں، ضرورت کی حد تک، مکان ہے ضرورت کی حد تک، گاڑی ہے ضرورت کی حد تک، ٹھیک ہے نا، آپ نے دعوت کی ہے، شادی ہے ضرورت کی حد تک، شادیوں میں دیکھیں کتنے 6 6 7 7 10 10 جو ہے وہ قسم کے کھانے بنا لیتے ہیں، اور آدھے سے زیادہ ضائع کر دیتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے اتنے کھانے ہم نے پکائے تھے، اتنی ڈشیں تھیں، اور لوگ چھوڑ کے گئے کھانا، یہ بھی پھر بتاؤ چھوڑ کے گئے کوئی اچھی بات ہے؟ وہ تو ضائع تم نے کر دیا، جو کھانا تم نے ضائع کیا، کئی لوگوں کو ان کی ضرورت، اس کھانے کی ضرورت تھی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح عرب میں جائیں، سعودیہ میں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا عمرے پہ جانے کا، وہاں پر کئی ان کو دیکھا ہے، ویڈیوز میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں کہ وہ لوگ بہت زیادہ آج کل نا کھانے کو بڑا ضائع کرتے ہیں،
وہ آئیں گے ہوٹل پہ آ کے بیٹھ کے، کھانا انہوں نے کھانا ہے نا اگر، تو اپنی گنجائش سے 10 گنا زیادہ کا وہ آرڈر دیں گے ہوٹل پہ، 10 گنا زیادہ کا آرڈر دے کر تھوڑا سا کھا کے باقی چھوڑ کے گیا۔ وہ بھائی تم وہ کسی کو دے دو، وہ 10 گنا زیادہ تم نے، اللہ نے دیا آپ کو پیسہ، وہ کسی کو دے دو۔ کئی وہاں پہ بھی کئی لوگ ملتے ہیں جو ہے وہ مزدور ہیں، مزدوری کرنے والے کو اٹھاؤ، ان کو اچھے لوگ بھی ہیں وہاں پہ جو ایسے کرتے ہیں۔ بھی پچھلے دنوں فیس بک پہ ایک ویڈیو دیکھی، ہمارے پاکستانی بھائی کو ویڈیو بنا رہے تھے، انہوں نے جا کے ایک کچرا دان دکھایا، ویڈیو میں کچرا دان جا کے دکھا جس میں تازہ فروٹ جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں، انگور پڑے ہوئے ہیں، سیب پڑے ہوئے ہیں، کیلے پڑے ہوئے ہیں، اچھے، ایک ایک خراب ہو نہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، صحیح ہیں، وہ اس میں کچرے دان میں ڈالے ہوئے ہیں، کسی نے دیے ہوں گے زیادہ آرڈر اور پھر اس کو اٹھا کے پھینک دیا۔ تو یہ اللہ کی نعمتوں کو ضائع کرنا، اللہ نے نہیں ہمیں یہ اس کا اختیار دیا، قیامت کے دن اس کا سوال ہونا ہے۔ کہیں پہ جو ہے غربتیں ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، بھوک سے مر رہی ہے دنیا۔ فلسطین میں دیکھیں بچوں کی کیا حالت ہے، وہاں پہ جو ہے وہ یہودی اسرائیلی فلسطینیوں کے پاس خوراک نہیں پہنچنے دے رہے، اور ہم ادھر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اڑاتے پھریں۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نہیں، جس کا بس چلتا ہے، جتنا توفیق اللہ نے دی ہے وہاں تک پہنچا سکتے ہیں تو ان تک پہنچائیں، ان کی مدد کریں، ان کے لیے آواز اٹھائیں، ٹھیک ہے نا، اور اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرنے والے بنے۔ اور اگلی ان کی خرابی کیا تھی؟ فرمایا وَإِذَا دَخَلْتُمْ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو بڑے ظالمانہ طریقے سے پکڑتے ہو، یعنی طاقت زیادہ دی تھی اللہ نے، اقتدار دیا تھا، قوت تھی، اور کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، کسی کو سزا دیتے تو بڑی سخت سزا دیتے۔ یہ خرابی آج بھی ہمارے کئی لوگوں میں پائی جاتی ہے، کسی کو سزا دیں گے تو اتنی زبردست قسم کی، تاکہ اس کی اور پھر لفظ کہتے ہیں کہ اس کو تو میں نے ایسی سزا دینی کہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں، یعنی وہی بات ہوئی نا، وہ بھی یاد کے لیے کہ تاکہ لوگ یاد رکھیں گے کس طرح کے لوگ تھے یہ۔ آج بھی ایسے کرتے ہیں کہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں، اتنی میں نے سزا دینی، کیا کرے گا تو نسلوں کو یاد رکھا کے؟ اتنا بڑا ظالم، ان سے بڑا ظالم بن جاتا ہے، قوم عاد بننا چاہتا ہے تو دیکھتا نہیں اللہ نے ان کا کیا حشر کیا تھا، پٹک پٹک کے ہواؤں نے آ کے ان کو مارا تھا زمین پر۔ بڑے بنتے تھے نا، کہتے تھے کون ہمیں کچھ کہنے والا ہے، اللہ نے ہوا بھیجی اور ہوا نے ایسے ان کو پٹک پٹک کے مارا زمین پہ، جس طرح وہ پہلے ہوا کرتا تھا نا، دھوبی کپڑے کو اٹھا کے وہ زمین پہ پتھر پہ جا کے زور سے مارتا تھا، ایک طرف سے پھر دوسری طرف سے، اس طرح ہواؤں نے بھی ان کو مارا زور زور سے نیچے زمین پہ، اور کھوکھلے یا کھجور کے تنوں کی طرح بنا کر رکھ دیا ان کو، اندر سے خالی ہو گئے، پائپ بنا دیا اللہ نے۔ بڑے بڑے قد تھے نا ایسے، جس طرح کھجوریں ہوتی ہیں، کھجوروں کی طرح لمبے، جب گرے پڑے تھے، اللہ فرماتے ہیں کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے ہو گئے جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہوتے ہیں۔ فہل تری لہم من باقیہ، کوئی بھی باقی بچتا ہوا نظر آیا؟ اور آج جس کے پاس اقتدار ہے، قوت ہے، طاقت ہے، وہ فرعون بن جاتا ہے، قوم عاد جیسا سلوک کرنے لگ جاتا ہے اس غریبوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ۔ کسی آج تو حالت ایسی ہو چکی ہے، اتنی سخت قسم کے جو ہے وہ غصے آ چکے ہیں کہ بس اپنے سے جو بڑا ہے اسی سے وہ بچ جائے گا، یا اپنے جیسا بچ جائے گا، بس کمزور کسی کے ہاتھ میں آ جائے اس کی پھر خیر نہیں ہے۔ ہاں الا ما رحم ربی، کچھ ہیں ایسے جن پر اللہ کی رحمت ہے، وہ باوجود اقتدار کے، پیسے کے، طاقت کے کمزوروں پہ ظلم نہیں کرتے، لیکن اکثر لوگوں کی حالت یہی ہے، کمزوروں پہ ظلم کرنا، چھوٹوں پہ ظلم کرنا۔ دیکھ لیں پھر اسی طرح مزدوروں پہ ظلم کرنا، ماتحت لوگوں پہ ظلم کرنا، گالیاں نکالنا ان کو۔ کئی تو ایسے بے دین اور کمزور قسم کے، نامرد قسم کے شوہر ایسے ہیں جو اپنی بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں، کلمے پہ کے نام پر لی ہوئی بیوی، اس پہ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ مار رہے ہیں اس کو، اور پھر ماں کی گالیاں، باپ کی گالیاں، بہنوں کی گالیاں، یہ زیادتی ہے نا۔ وہ بیچاری کمزور ہے، اللہ نے اس کو عورت کو فطرتاً اور جسمانی طور پر کمزور بنایا ہے، اس پہ ظلم کر رہے ہیں۔ کئی اتنے اس سے بھی گئے گزرے ڈیٹھ اپنے بچوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اپنے بچوں پہ۔ وہ چھوٹا ہے بیچارہ، اس کو پتہ ہے نہیں ابھی کسی اچھی بری چیز کا، اس کو پیار سے سمجھاؤ، تم تو سمجھدار ہو، تم نے زندگی گزاری ہے، تم اس جیسے بچہ ہے، وہ ضد کر گیا تو کیا ہو گیا؟ اس کی ضد کو تم نے اپنی ضد سے توڑنا ہے، پھر اس کے بچپن میں اور تمہارے بڑے پن میں کیا فرق ہوا؟ بچے اس نے تو سیکھنا ہے، وہ ضد کی، اس نے کسی کو دیکھا ہوگا نا ضد کرتے ہوئے،
یا اس کے ساتھ کئی مسائل ہو سکتے ہیں، شیطان جو ہے وہ بہکا سکتا ہے اس کو، جو ہے اچھے طریقے سے احسن انداز سے آپ کا اخلاق اچھا ہوگا، بچے دیکھ کے آپ کو وہ اچھے اخلاق والے بنیں گے۔ کئی ماؤں کو دیکھا گیا ہے بیچارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایسے چھوٹی سی غلطی پر پٹخ کر کے مارتی ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتا یار ممتا کہاں گئی ان کی۔ ایک باپ کو میں نے دیکھا، پٹھان تھا، خان ویسے بھی غصے کے تیز ہوتے ہیں، اس کا بچہ نہ پڑھ نہ رہا ہو، وہ چھوڑ کے جائے، وہ گھر بھاگ جائے، ابھی کلاس سے باہر، وہ کلاس میں چھوڑ کے گئے اور فوراً بچہ باہر نکلا، انہوں نے پٹھان نے ایسے پکڑا اپنے بچے کو، چھوٹا سا 5-6 سال کا، اس سے بڑا بلکہ اس سے بھی چھوٹا ہوگا، 4-5 سال کا، اس کو وہ جلدی سے باہر بھاگا، اس نے پیچھے سے اس کو قمیض پیچھے جو ہے کالر سے پکڑا، قمیض کے کالر سے، اور ایک ہی ہاتھ میں اٹھا لیا، پھر اٹھایا تو گلا تو اس کا دب گیا جب پیچھے سے پکڑ کر اس کو اٹھایا ہے، تو اتنا ہی کافی تھا، پھر اٹھا کر اس کو ایسے زور سے پھینک دیا اندر کلاس میں۔ اب اس کو اتنا ہی جو ہے عقل نہیں، غصے سے اتنا وہ ہو گیا کہ اپنا تیرا بیٹا ہے تو اس کو اٹھا کے پھینک رہا ہے، آگے جا کے وہ کسی ڈیسک پہ اس کی جو ہے آنکھیں جو ہے لگ جائیں، آنکھ نکل جائے اس کی، اس کا سر پھٹ جائے، کوئی اور چوٹ لگ جائے اس کو، تو بچہ ہے بیچارہ چھوٹا، تو اپنا غصہ اس پہ دکھا رہا ہے، اتنا ہی چھوٹا کہ ایک ہی ہاتھ سے اٹھا کر اس نے ایسے زور سے پھینکا، جس طرح کسی پتھر کو نہیں پھینکا جاتا، اپنے ہی بچے کو۔ یہ کیا ہے؟ بتشتم جبارین، پکڑتے ہو تو بڑے ظالمانہ پکڑتے ہو اپنے ہی بچوں کو، چھوٹوں پر۔ کئی استاد بیچارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس طرح جو ہے وہ مار رہے ہوتے ہیں، سارا غصہ اسی پہ نکالنا ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے یار، قرآن پڑھانے والے بچوں کو مار رہے ہیں، قرآن پڑھانے والے بچوں کو مار رہے ہیں۔ قاری حضرت، کئی ویڈیوز بھی آتی ہیں، وہ قاری حضرات ان سے کہیں نا، بات کریں، بتائیں یار نہ مارا کرو ان کو۔ میں بھی حافظ ہوں، حفظ کیا ہے میں نے، اور آپ جو ہے پڑھاتے بھی ہیں، آن لائن بھی پڑھاتے ہیں، تجوید بھی پڑھاتے ہیں۔ آن لائن تو ویسے کنسیپٹ ہی ختم ہے مارنے کا، ویسے بھی مارنے کا مزاج جو ہے یہ اچھا نہیں ہے۔ ہم دیکھیں نا، ہر چیز ہم سنت سے لیتے ہیں نا، ہر چیز سنت سے لیتے ہیں، اسلام، دین، قرآن ہمیں ساری زندگی کے طریقے سکھاتا ہے۔ کہیں پر کسی بھی جگہ پر کوئی بات ایسی ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیتے ہوئے اپنے کسی صحابی کو مارا ہو؟ جب یہ بات ہمیں ملتی نہیں، کہیں پر نہیں ملتی، ٹھیک ہے نا؟ ہاں تعلیم کی حد تک اجازت تو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ بچہ 10 سال کا جب ہو جائے نماز نہ پڑھے تو مار کے نماز پڑھاؤ، لیکن اس کے پہلے یہ بھی تو بتایا نا 7 سال کا ہو جائے اس کو حکم دو۔ اور کہیں پر نہیں ملتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو مارا ہو، تعلیم دیتے ہوئے سکھاتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی ہزاروں حدیثیں لی ہیں، کبھی آپ نے مارا ہو؟ ابو ہریرہ تو نے حدیثیں یاد کیوں نہیں کی ہیں؟ آج کل تو قاری صاحب ایک غلطی آ جائے سبق میں بچے کی، بغیر ڈنڈے کے تو بات ہی نہیں ہے پھر۔ اور کوئی ایسا حافظ میرے خیال سے پاکستان میں، انڈیا اور پاکستان میں، سعودیہ میں مل جائیں گے آپ کو ایسے حافظ جو جنہوں نے حفظ کیا ہو اور وہ کہیں کہ ہم نے کبھی قاری صاحب نے ہمیں مارا نہیں تھا، وہاں پہ ملیں گے۔ یہاں پاکستان میں بہت مشکل ہے، میرے خیال سے بہت مشکل سے شاید کوئی مل جائے ایک آدھ، ورنہ ایسا کوئی نہیں ہوگا جس نے حفظ بھی کیا ہو اور قاری صاحب سے کبھی ڈنڈے نہ کھائے ہو، مار نہ کھائی ہو۔ مار کے بغیر تو پڑھاتے ہی نہیں۔ تو یہ چیز اچھی نہیں ہے، پیار سے، اخلاق سے ماحول ایسا پیدا کریں کہ جس ماحول سے بچے سبق یاد کریں، ان کو اس کے جو ہے فوائد اور ترغیب اس طرح سے دیں کہ شوق سے وہ یاد کریں سبق۔ تو پھر بھی اگر تعلیمی اعتبار سے تھوڑا بہت ڈانٹ ڈپٹ اور ڈر ہونا چاہیے، اس کے لیے ایسے نہیں ہو پھر کہ جبار بن جائیں، ٹھیک ہے نا، سرکش اور زیادہ مارنے والے بن جائیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ فاتقوا اللہ، آگے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی یہ ظالمانہ روش ختم کرو، واطیعون، میری اطاعت کرو، واتقوا الذی، ڈرو اس ذات سے جس نے تمہاری مدد کی، امدکم، مدد کی تمہاری بھی انعام، جانوروں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ، یعنی تمہاری قوم بھی بڑی ہے، بیٹے بھی اللہ نے دی ہیں، جانور بھی دی ہیں، جنات، باغات بھی دی ہیں، چشمے بھی دی ہیں۔ دیکھیں نا، جس قوم کے پاس وسائل زیادہ ہوں، اسباب زیادہ ہوں، دنیا کی زیب و زینت اور فراوانیاں ہوں، تو اتنے زیادہ نافرمان بن جاتے ہیں نا۔ آج بھی ایسے ہی ہے، جن ملکوں کے پاس زیادہ فراوانیاں ہیں، وسائل ہیں، اسباب ہیں، دنیا کی دولتیں ہیں، عیش و آرام ہے، اتنے زیادہ اللہ کے نافرمان ہیں۔ آگے فرمایا وہ سارا رب، وہ جو نعمتیں دے سکتا ہے وہ انتقام بھی لے سکتا ہے۔
جو رب قادر ہے اس بات پر کہ تمہیں بیٹے دے، تمہیں جانور دے، تمہارے لیے چشمے بنائے، تمہارے لیے باغات بنائے، ان میں نہریں چلائے، وہ رب اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہیں موت دے کر دوبارہ اٹھا لے۔ جو رب یہ ساری نعمتیں دے سکتا ہے، اس کی نافرمانی کرو گے تو وہ سزا بھی دے سکتا ہے۔ انی اخاف علیکم، اس لیے میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب یوم عظیم، بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ جو رب قادر ہے نا یہ ساری چیزیں تمہیں دی ہیں، وہ عذاب بھی دے سکتا ہے، وہ دن آنے والا ہے قیامت کا۔ قالوا، ان سب نے کیا کہا، سواء علینا، برابر ہے، اوعظت ام لم تکن من البر، تم نصیحت کر یا نہ کر، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا، بڑے لوگ، سردار لوگ، وسائل والے، جن کے پاس اب دنیا کا کنٹرول ہے، ان کو جتنا آخرت کی یاد دلائیں، جتنا سمجھائیں، جتنا ڈر دیں، وہ آتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں بتاؤ یا نہ بتاؤ، سواء، برابر ہے ہم پر، ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، تمہارے ڈرانے سے ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ کئی تو واضح کہہ رہے ہوتے ہیں ان مولویوں نے ڈرا ڈرا کے ہمارا جینا حرام کیا ہوا ہے، ان کی باتوں میں نہ آیا کرو، دنیا ہے اب تو یہ پرانے لوگوں کی، انہوں نے بھی کہا تھا کہ پرانی قصے کہانی ہے، ان ھذا الا خلق الاولین، یہ پہلے لوگوں کی باتیں تم سنا رہے ہو، پہلے لوگوں کی قصے کہانی ہے۔ آج بھی جن کو قرآن پڑھ کے سنائیں، جن کو بتائیں گے تو پہلے لوگوں کی کہانی ہے۔ اب تو دنیا نئی ہو چکی ہے، اب جدید دنیا کے جدید تقاضے ہیں کہ اب تو لبرل جو ہے معاشرہ ہے، اب تو یہ پرانی قسم کی باتیں، نماز، قرآن، پردہ، یہ پرانی باتیں ہیں، ہمیں نہیں فرق پڑتا۔ اگر ہم پردہ کریں، اگر ہم اپنی عورتوں کو گھر میں بٹھائیں تو پھر دنیا میں ترقی تو نہیں کر سکتے نا۔ آج تو بہت بڑی خرابی یہ ہے کہ عورت کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ کئی ہمارے پاکستانیوں نے اپنے گھر کی ویڈیوز بنا کر جو ہے فیملی ولاگنگ کے نام پر کتنی بڑی بے حیائی اور بیہودہ کلچر جو ہے وہ عام ہو رہا ہے، اور بے پردگی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ کیا سیکھیں گے ہمارے بچے؟ نئی نسل کو کیا پیغام مل رہا ہے؟ اور پھر حکومت کا حال یہ ہے کہ انہی جو ہے یوٹیوبر کو جو بے حیائی کا کلچر جو ہے پھیلا رہے ہیں، ان کو بلا کے ایوارڈ دے رہے ہیں، ان کے ساتھ تصویریں بن رہی ہیں، وہ لوگوں کے جو ہے آئیڈیل بن رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ ہمارے معاشرے کو شرم و حیا عطا کرے، اور کوئی سمجھانے والا، بتانے والا، قرآن پڑھ کے سنانے والا آئے تو کہتے ہیں پہلے لوگوں کی قصہ کہانی ہے۔ اب تو جدید دور ہے، تو پرانے لوگ پردہ کیا کرتے تھے، برقع پہنا کرتے تھے، اب تو نئی دنیا، نیا ماحول، نئے تقاضے، انہوں نے بھی وہی باتیں کی، پہلے لوگوں کی قصے کہانی ہے۔ وما نحن بمعذبین، وہ عذاب نہیں آنے والا، ہم اتنی بڑی ٹیکنالوجی ہمارے پاس، اتنے مضبوط محلات اور مضبوط مکانات ہیں، اتنی بڑی آسائشیں اور آرام، اتنی بڑی سہولتیں اور دنیا کی دولتیں، ہم ہرگز عذاب نہیں ہے، کون ہمیں عذاب دے سکتا ہے؟ ہم سب سے بڑی طاقت والے، ہمارے پاس قوت زیادہ ہے، اقتدار، ہم تو جس کو چاہے پکڑ لیں، سب ہم سے چھوٹے کمزور ہیں۔ سب سے بڑی ہستی، پیدا کرنے والا، قوت طاقت دینے والا، اس رب کو بھی بھول گئے تھے وہ۔ آج بھی ایسے ہے نا، جدید دنیا کی جدید مشینری اور جدید وسائل جن کے پاس ہیں، ٹیکنالوجی جن کے پاس ہے، عروج ہے، سائنس کی ترقی ہے، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ کون ہمیں ہرا سکتا ہے، کون ہمیں زوال پذیر کر سکتا ہے؟ ہمارا کاروبار اس قدر عروج پر، ہمارے پاس جو پیسہ آ رہا ہے اس کے سورسز بہت زیادہ ہیں، ہمیں کون کمزور کر سکتا ہے؟ ہماری آمدن میں کون کمی کر سکتا ہے؟ ہمیں کون ہرا سکتا ہے؟ ہمیں کون کم کر سکتا ہے؟ ایسے باتیں کرنے والے آج بھی ملتے ہیں نا۔ وما نحن بمعذبین، ہم ہرگز عذاب نہیں دیے۔ فکذبوا، اللہ فرماتے ہیں ان سب نے جھٹلایا، ہم نے ہلاک کر دیا، جھٹلایا انہوں نے تو ہم نے ہلاک کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، ان ساری باتوں میں نشانیاں ہیں سمجھ رکھنے والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے، کہ ان کو دیکھو، سمجھو، اتنی بڑی طاقت والے، وسائل اور قوت والے، اقتدار والے بیکار قسم کے کاموں میں لگے رہے، بڑی بڑی محلات اور عمارتیں بنانے میں لگے رہے، اپنی آخرت کو نہیں سوچا، پیغمبر کے سمجھانے اور بتلانے کے باوجود بھی نہیں سمجھے، اپنی اگلی زندگی کی تیاری نہیں کی، تو کہاں گئے؟ اب کہاں ہے وہ؟ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، سورۃ الفجر میں اللہ فرماتے ہیں قوم عاد میں جب ہم نے عذاب بھیجا، کوئی ایک بھی تمہیں باقی بچتا ہے، نظر آتا ہے؟ جو کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑی طاقت والا کون ہے؟ وہ طاقت والے کہاں گئے؟ جس طرح وہ نہیں بچے تو کسی نے نہیں بچنا۔ کل من علیہا فان، سب نے فنا ہونا ہے، یہ دنیا ختم ہونی ہے، اس میں نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ان ربک، آپ کا رب، لہو العزیز، وہی غالب ہے، الرحیم، بہت رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنا دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔